بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر۔ آج ہم لوگوں نے جو پڑھنا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر کا نام ہے رویہ صارف کا تجزیہ، کنزیومرز بیہیویئر اینڈ اٹس انالیسس۔ سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے کہ پس منظر میں ہے کیا۔ خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہر انسان مسلسل جدوجہد کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی خواہشات ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، وہ ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کی وجہ سے ہر انسان مسلسل جدوجہد کرنے پر مجبور ہے تاکہ وہ محدود ذرائع سے زیادہ خواہشات یا مقاصد کی تسکین کر سکے۔ یعنی انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلسل جدوجہد کرتے ہوئے اپنے کم ریسورسز کے اندر، کم ذرائع کے اندر، کم وسائل کے اندر اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو پورا کر لے اور ان سے سیٹسفیکشن حاصل کر لے، ان سے تسکین حاصل کر لے۔ انسان کی جدوجہد کا یہ سلسلہ خواہشات کی کثرت کی وجہ سے ساری زندگی جاری رہتا ہے، اور انسان کی یہ جدوجہد اس وجہ سے چلتی رہتی ہے کہ انسان کی خواہشات لاتعداد ہوتی ہیں اور اس کو پورا کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان ساری زندگی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں گزارتا ہے۔ لیکن تسکین کی انتہائی سطح حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی عقل اور ذہانت کے بل بوتے پر کوشش کرتا ہے، یعنی پیک لیول آف سیٹسفیکشن، زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی عقل سے، اپنی ذہانت سے کوشش کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو اس طریقے سے سیٹل ڈاؤن کر لے کہ وہ اپنی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پورا کر پائے، کم سے کم ریسورسز کے ساتھ، کہ کون سی خواہشات کو پہلے پورا کیا جائے اور کون سی خواہشات کو ملتوی کر دیا جائے، یعنی ڈیلے کر دیا جائے، فار دی ٹائم پیریڈ اس چیز کو روک دیا جائے۔ صارف اسی انتخاب یا چناؤ کی بنا پر اپنی توازنی حالت پر پہنچتا ہے۔ انتخاب یا چناؤ کس کے درمیان میں؟ ان خواہشات کے درمیان میں کہ کون سی خواہشات کو آپ نے پہلے پورا کرنا ہے اور کون سی خواہشات کو بعد میں۔ صارف کے توازن حاصل کرنے کی اس جدوجہد کو ہی رویہ صارف کہتے ہیں، اور صارف اس جدوجہد کے ذریعے جو توازن، جو ایکویلیبریم، جو بیلنس حاصل کرتا ہے، اسی جدوجہد کو، اسی کوشش کو جو ہے رویہ صارف کہا جاتا ہے۔ صارف جیسے کہ آپ کو بتایا کنزیومر، ہر وہ شخص جو مارکیٹ میں چیز خریدنے جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کنزیومر ہے۔ رویہ صارف یعنی کنزیومر بیہیویئر۔ گویا تسکین کی انتہائی سطح حاصل کرنے میں صارف کا شعور ایک نفسیاتی ترازو کا کام کرتا ہے کہ کن خواہشات کو پورا کیا جائے اور کن کو چھوڑ دیا جائے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ محدود وسائل کا بہترین استعمال ہو اور صارف اپنے محدود وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ رویہ صارف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ درج ذیل بنیادی معاشی اصطلاحات کو سمجھ لیا جائے۔ فرسٹ ہے اس میں قدر۔ قدر میں ہمارے پاس ویلیو جس سے بولتے ہیں۔ قدر سے مراد شے کی وہ قوت یا طاقت ہے جس کے بدلے وہ دوسری شے کی ایک خاص مقدار حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسے ہم پیسے کی قدر کہیں گے کہ پیسے کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب ہم اس سے کسی دوسری چیز کو خرید سکیں گے۔ یہی بات اس میں کر رہے ہیں کہ قدر سے مراد شے کی وہ قوت یا طاقت ہے جس کے بدلے وہ دوسری شے کی ایک خاص مقدار حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ اس چیز کی قدر یا قوت کہلاتی ہے۔ آسان الفاظ میں کسی شے کی قدر سے مراد اس شے کی وہ طاقت ہے جس کے عوض وہ دوسری شے کی اکائیاں حاصل کرنے کی قوت رکھتی ہے، یہی اس شے کی قدر کہلاتی ہے۔ اس کے لیے ہم ایک مثال دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک کتاب کے بدلے 6 پینسلیں حاصل کر سکتے ہیں تو ایک کتاب کی قدر کیا ہوئی؟ 6 پینسلوں کے برابر، کیونکہ آپ ایک کتاب دے کر اس کے بدلے 6 پینسلیں لے سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح آپ پیسے میں دیکھیں، آپ 100 روپے میں 1 کلو سیب لے سکتے ہیں، تو سیب کی 1 کلو سیب کی قدر 100 روپے کی قدر کیا ہوئی؟ 1 کلو سیب، جس 100 روپے میں آپ 1 کلو سیب حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے قیمت۔ کسی شے کی قدر کو دولت کے عوض خریدنے کی صورت میں وہ اس شے کی قیمت بن جائے گی۔ جب آپ کسی بھی چیز کو دولت کے عوض، پیسے کے عوض خریدتے ہیں تو وہ اس چیز کی کیا بن جاتی ہے؟
قیمت بن جاتی ہے۔ مثلا اگر اوپر والی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کا تبادلہ رقم یا کرنسی کی صورت میں کر لیں تو اسے قیمت کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی قیمت سے مراد شے کی قدر بصورت زر ہے۔ زر ہم پیسے کو بولتے ہیں، یعنی پیسے کی صورت میں ہے۔ کسی شے میں قدر میں موجودگی کے لیے درج ذیل 3 اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 اوصاف کسی بھی چیز میں موجود ہوں گے تو وہ اس چیز میں قدر کہلائے گی کہ اس چیز کی قدر ہے۔ نمبر 1 ہے افادہ، نمبر 2 ہے کامیابی اور نمبر 3 ہے انتقال پذیری۔ سب سے پہلے ہے افادہ۔ افادہ سے مراد شے کی وہ قوت ہے جس سے انسان کی حاجات کی تسکین ہوتی ہے، انسان کی خواہشات کی تسکین ہوتی ہے یا انسان کی خواہشات تکمیل پاتی ہیں۔ اس لیے افادہ کی موجودگی کسی شے کی قدر کی پہلی شرط ہے۔ کسی شے کی قدر کے ہونے کے لیے اس شے میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری۔ اگر کسی چیز میں افادہ ہوگا تو اس چیز کی قدر ہوگی۔ اسی طرح کامیابی سے مراد ذرائع کی قلت ہے۔ کامیاب وہ چیز ہوتی ہے جو ضرورت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ مادی ذرائع گندم، آٹا، گھی، فرنیچر، چاول ہماری طلب کے مقابلے میں کامیاب ہیں، جبکہ ہوا، پانی، روشنی کامیاب نہیں۔ کامیاب اشیاء کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، لہذا کسی شے کی قدر کے لیے اس کی کامیابی بھی اہم شرط ہوتی ہے۔ چیز کامیاب ہوگی تو اس کی قدر بھی ہوگی، اس کی ویلیو بھی ہوگی۔ وہ شے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکے، معاشی نقطہ نظر سے قدر رکھتی ہے۔ اس لیے قدر کے لیے انتقال پذیری بھی لازمی شرط ہے کہ آپ ایک شخص سے دوسرے شخص میں اس چیز کو منتقل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ہے دولت۔ نیکسٹ پوائنٹ، دولت سے مراد ہر قسم کی کرنسی، سونا، چاندی، پراپرٹی وغیرہ لیا جاتا ہے، جبکہ علم معاشیات میں دولت سے مراد وہ اشیاء جو انسان کی حاجات کو پورا کریں۔ اب کہتے ہیں کہ دولت سے مراد عام روٹین میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بھی قسم کی کرنسی ہو، سونا ہو، چاندی، پراپرٹی وغیرہ، یہ سب دولت کے زمرے میں آتی ہیں۔ جبکہ علم معاشیات میں، اکنامکس میں دولت سے مراد کیا ہے؟ اکنامکس میں دولت سے مراد وہ اشیاء ہیں جو انسان کی حاجات کو پورا کریں، انسان کی خواہشات کو پورا کریں، طلب کے مقابلے میں کامیاب ہوں اور قدر کی بنیادی شرائط مثلا افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری کو پورا کریں، کیا کہلاتی ہیں؟ دولت کہلاتی ہیں۔ اب وہ کہتا ہے طلب کے مقابلے میں کامیاب ہوں، انسان کی ان حاجات کو پورا کریں، طلب کے مقابلے میں کامیاب ہوں، اور قدر کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں؟ افادہ ہونا ضروری ہے اس چیز میں، کامیابی ہونا ضروری ہے اور انتقال پذیری۔ تو وہ چیز کیا کہلائے گی؟ دولت کہلائے گی۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے صرف، کنزمپشن۔ صرف کے معنی کسی شے یا خدمت کے استعمال سے براہ راست استفادہ کرنا ہے۔ استفادہ حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا۔ اس چیز کو آپ براہ راست استعمال کر کے اس سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ استفادہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بھوک مٹانے کے لیے روٹی کھاتا ہے تو یقیناً روٹی کھانے سے انسان کو براہ راست تسکین ملتی ہے۔ اسی طرح حکومت عوام کی فلاح و بہبود پر جو اخراجات اٹھاتی ہے وہ صرف میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ کس چیز میں؟ کنزمپشن، جو چیز کنزیوم کی جا رہی ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے صارف۔ صارف کا لفظ صرف سے ماخوذ ہے۔ معاشی اصطلاح میں صارف سے مراد اشیاء و خدمات کا خریدار اور استعمال کنندہ ہے۔ یعنی جو اشیاء و خدمات کو خریدتا ہے اور استعمال کرتا ہے وہ کون کہلاتا ہے؟ صارف۔ جو روزمرہ زندگی کے لوازمات حاصل کر کے انہیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ روزمرہ زندگی کے لوازمات یعنی جو ضروریات ہیں جو آپ کی مقاصد کو پورا کرتی ہیں، جو چیزیں انہیں حاصل کرتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قلم لکھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے اور بجلی روشنی کے لیے حاصل کر کے براہ راست اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ لہذا معاشی اعتبار سے اشیاء اور خدمات کے استعمال کنندہ کو صارف کہتے ہیں۔ جو معاشیات ہے اس میں دیکھیں تو جو اشیاء اور خدمات کو جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ کیا کہلا رہا ہے؟ صارف کہلا رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے افادہ۔
افادہ یوٹیلیٹی. افادہ سے مراد کسی شے کی وہ خوبی یا وصف ہے جس سے کسی شخص کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے. اب افادہ اور فائدہ مندی میں فرق ہے. افادہ وہ چیز جو آپ کی خواہش کو پورا کر رہی ہے، آپ کو سیٹسفائی کر رہی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ آپ کو افادہ، اس چیز میں آپ کے لیے افادہ ہے. افادہ سے مراد کسی شے کی وہ خوبی یا وصف ہے جس سے کسی شخص کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے. مثلاً روٹی بھوک مٹاتی ہے، قلم لکھنے کے کام آتا ہے، لباس زیب تن کیا جاتا ہے، وغیرہ. افادہ، مختتم افادہ اور کل افادہ کا باہمی تعلق. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس میں افادہ. افادہ سے مراد کسی شے کی وہ خوبی ہے جس سے کسی انسان کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہو. مثلا روٹی بھوک مٹاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے اور قلم لکھنے کے کام آتا ہے. اب ہر وہ چیز جو آپ کی خواہش کو پورا کر رہی ہے، آپ کی خواہش کو سیٹسفائی کر رہی ہے، آپ کو سیٹسفائی کر رہی ہے، اس چیز میں آپ کے لیے کیا ہے؟ افادہ ہے. افادہ کی اہم اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے درج ذیل گوشوارہ کی مدد لی جا سکتی ہے. اب اس گوشوارہ میں ہم دیکھیں گے ہمارے پاس 3 کالم ہیں. پانی کے گلاس کی اکائیاں ہیں، دوسرے کالم میں ہمارے پاس کل افادہ ہے اور تیسرے کالم میں ہمارے پاس مختتم افادہ ہے. سب سے پہلے پانی کے گلاس کی اکائیاں دیکھیں. جب ایک پانی کا گلاس پیا جاتا ہے تو کل افادہ اس پر کتنا ہوتا ہے؟ 16. اور دوسرا پانی کا گلاس پینے پر کل افادہ 16 سے بڑھ کر کتنا ہو جاتا ہے؟ 28. ہر اگلی اکائی کے استعمال پر ہمارا کل افادہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور مختتم افادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر اگلی اکائی آپ کو پچھلی اکائی کی نسبت کم سیٹسفیکشن دے رہی ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ پانی کا ایک گلاس، پہلا گلاس جب آپ کو پیاس زیادہ لگی ہوگی، آپ پانی کا پہلا گلاس پیو گے تو وہ آپ کو جتنی سیٹسفیکشن دے گا، پانی کا دوسرا گلاس اسی وقت فوراً پیو گے تو دوسرا گلاس اتنی سیٹسفیکشن نہیں دے گا جتنا پانی کا پہلا گلاس سیٹسفیکشن دے گا. تو اس لیے جب کسی چیز کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے تو ہر اگلی اکائی پچھلی اکائی کی نسبت کم افادہ دیتی ہے. اس کی ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ جب کسی شخص کو بھوک لگی ہوتی ہے اور وہ روٹی کھاتا ہے، جب وہ روٹی کھانا شروع کرتا ہے تو پہلی روٹی اس کو بہت زیادہ افادہ دیتی ہے. جب وہ دوسری روٹی لیتا ہے، پہلی روٹی ختم کرنے کے بعد دوسری روٹی لیتا ہے تو دوسری روٹی پہلی روٹی کی نسبت کم افادہ دیتی ہے، کیونکہ انسان کا پیٹ تھوڑا سا بھر چکا ہوتا ہے. پھر تیسری روٹی کا افادہ دوسری روٹی سے بھی کم ہوتا ہے. اس طرح ہر اگلی اکائی کے استعمال سے مختتم افادہ گرتا چلا جاتا ہے اور کل افادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن ایک پوائنٹ پر آ کر کل افادہ سٹاپ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے جب اپنی پیک پر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد کل افادہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں پر کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ہمارا مختتم افادہ 0 ہو جاتا ہے، اور جہاں پر کل افادہ گرنا شروع ہوگا وہاں پر مختتم افادہ منفی میں چلا جائے گا. اس میں پہلا ہے ابتدائی افادہ. جو پہلا افادہ ہے انیشیل یوٹیلیٹی جسے بولتے ہیں، وہ افادہ جو کسی شے کی پہلی اکائی سے حاصل ہو ابتدائی افادہ کہلاتا ہے. جیسا کہ مذکورہ گوشوارہ میں 16 افادہ ابتدائی افادہ کی نشاندہی کر رہا ہے، کیونکہ وہ شے کی پہلی اکائی سے افادہ حاصل ہوا ہے. اسے انیشیل یوٹیلیٹی بولا جاتا ہے. سیکنڈ ہے مختتم افادہ، مارجنل یوٹیلیٹی. کسی شے کی آخری اکائی کو استعمال کرنے سے حاصل ہونے والا افادہ مختتم افادہ کہلاتا ہے. مختتم افادہ سے مراد ہر اگلی اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والا افادہ ہے. یعنی ہر اگلی اکائی جب آپ استعمال کرتے ہو تو اس سے افادہ جو آپ کو حاصل ہوگا وہ مختتم افادہ کہلائے گا. کل افادہ، کسی شے کی تمام اکائیوں کے استعمال سے حاصل ہونے والے افادہ کو کل افادہ کہتے ہیں. جب آپ مختتم افادہ کو جمع کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس کل افادہ آتا جائے گا. مثلا آپ کو جیسے گوشوارے سے بھی دکھا رہے ہیں، درج بالا گوشوارے میں اگر صارف پہلی 4 اکائیاں استعمال کر لے، آپ کو اس میں گوشوارے میں نظر آ رہا ہوگا، پہلی 4 اکائیاں استعمال کر لے تو کل افادہ کتنا ہو جائے گا؟ آپ پہلی 4 اکائیوں کا مختتم افادہ جمع کرو، 16 جمع 12 جمع 8 جمع 4 تو یہ بنتا ہے 40 کے برابر، جو چوتھی اکائی پر ہمارا کل افادہ ہے اس کے برابر بنتا ہے اگر 4 اکائیاں صارف استعمال کرتا ہے. جب
کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت مختتم افادہ صفر کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ گوشوارہ سے ظاہر ہے۔ پانچویں اکائی تک اکائیاں استعمال کرنے سے کل افادہ 40 تک پہنچ جاتا ہے، لیکن مختتم افادہ صفر ہو جاتا ہے پانچویں اکائی پر، کیونکہ گرتے گرتے مختتم افادہ ہر اگلی اکائی کے استعمال سے گرتا چلا جاتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ مختتم افادہ گرتے گرتے صفر پر آ جاتا ہے اور اس کے بعد منفی میں چلا جاتا ہے۔ یاد رہے جہاں اکائیوں کے استعمال سے مختتم افادہ صفر ہو اور کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو، یہ صارف کا نقطہ سیری یا نقطہ تسکین کہلاتا ہے، پوائنٹ آف اسٹیٹی، جہاں پر صارف مکمل طور پر سیٹسفائی ہو چکا ہوتا ہے، جہاں پر ہمارا مختتم افادہ صفر ہو جاتا ہے اور کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو ایک گوشوارے سے یہ چیز بھی سمجھاتی چلوں کہ کل افادہ اگر ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہم مختتم افادہ کی ہر اگلی اکائی میں پچھلی جمع کرتے جائیں گے، یا اگر ہم نے کل افادہ سے مختتم افادہ نکالنا ہے تو ہم کل افادہ کی ہر اگلی اکائی میں سے پچھلی اکائی کو مائنس کرتے جائیں گے۔ جیسے اس کو آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ کل افادہ کی دوسری اکائی پر ہمارا کل افادہ کتنا ہے 28، اور پہلی اکائی پر کتنا ہے 16۔ 28 میں سے جب ہم 16 کو نفی کریں گے تو ہمارے پاس مختتم افادہ دوسری اکائی کا 12 آ جائے گا۔ پہلی اکائی کا مختتم افادہ سیم رہے گا، کیونکہ مختتم افادہ چینج ہر اگلی اکائی کے آنے سے چینج جو آتا ہے افادہ میں اس کو شو کر رہا ہے۔ تو پہلی اکائی پر ہمارا کل افادہ اور مختتم افادہ سیم رہے گا ہمیشہ۔ دوسری اکائی پر ہمارا مختتم افادہ اس طرح سے آئے گا کہ ہم کل افادہ کی اگلی اکائی میں سے پچھلی مائنس کرتے جائیں گے۔ 28 میں سے 16 نفی کریں گے 12 آ جائے گا۔ تیسری اکائی پر 36 میں سے 28 نفی کریں گے 8 آ جائے گا، اور چوتھی اکائی پر 40 میں سے 36 نفی کریں گے تو ہمارے پاس 4 آ جائے گا، اور پانچویں اکائی پر 40 میں سے 40 نفی کریں گے تو 0 آ جائے گا، اور چھٹی اکائی پر 36 میں سے 40 نفی کریں گے تو ہمارے پاس نفی 4 آ جائے گا۔ اس طرح سے ہمارا مختتم مفادہ نکلتا آئے گا، اور جہاں پر ہمارا مختتم مفادہ صفر ہو جائے گا وہاں پر ہمارا کل مفادہ میکسیمم ہوگا، اور وہی ہمارا پوائنٹ آف اسٹیٹی ہوگا، یعنی نقطہ سیری ہوگا۔ وہاں پر سیٹسفائی مکمل طور پر جو ہے کنزیومر سیٹسفائی ہو چکا ہوگا۔ منفی افادہ، اب اس میں منفی افادہ وہ ہے جہاں پر ہمارا مختتم افادہ مائنس میں چلا جائے گا، اور وہاں پر ہمارا کل افادہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ جب نقطہ سیری کے بعد والا پوائنٹ، جب صارف مکمل طور پر سیٹسفائی ہو چکا ہوتا ہے، اگر اس چیز کا استعمال وہ اس کے بعد بھی جاری رکھے تو وہ منفی افادہ کہلائے گا۔ نقطہ تسکین کے بعد اگر کسی شے کے استعمال کو جاری رکھا جائے تو افادہ صفر کے بعد منفی ہو جاتا ہے۔ گوشوارے میں چھٹے گلاس کا افادہ منفی رجحان لیے ہوئے ہے۔ جیسے اگر یہ پیچھے ہم ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہمارا جو 0.6 ہے، جہاں پر ہم پانی کا چھٹا گلاس استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر ہمارا مختتم افادہ منفی میں چلا گیا، اور ہمارا کل افادہ جو ہے وہ 40 کے بعد گر کر 36 پر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے پانی کا گلاس آپ کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے رہا ہے۔ افادہ کی اصطلاحات کی وضاحت بذریعہ ڈائیگرام۔ اب اس ڈائیگرام میں جو ہے یہ پوائنٹس لے کر اس ڈائیگرام کو ڈرا کیا گیا ہے۔ ڈائیگرام میں اسے ہم 2 پینل ڈائیگرام بولیں گے، جس میں اوپر نیچے 2 ڈائیگرام اٹیچ ہیں۔ ڈائیگرام میں او ایکس محور کے ساتھ اکائیاں اور او وائی کے ساتھ کل افادہ اور مختتم افادہ کی پیمائش کی گئی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس 2 ایکس ایکسز ہیں، 2 ڈائیگرامز ہیں، دونوں میں جو ایکس ایکسز ہے یہاں پر ہم نے جو ہے جو بھی چیز استعمال کی ہے اس کی اکائیاں لی ہیں، کوانٹٹی لی ہے۔ جیسے اگر پانی کے ہم نے 6 گلاس استعمال کیے ہیں تو 1 سے 6 تک ادھر ہم نمبرنگ کر دیں گے، اوپر ایکس ایکسس پر بھی اور نیچے ایکس ایکسس پر بھی، دونوں ڈائیگرام کے ایکس ایکسس پر۔ ڈائیگرام میں مختتم مفادہ کا خط اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا ہے۔ اب اس میں جو وائی ایکسس ہے، یہاں پر اوپر والی ڈائیگرام میں جو وائی ایکسس ہے وہاں پر کل افادہ شو کیا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے، اور نیچے والے جو ڈائیگرام ہے اس میں وائی ایکسس پر مختتم افادہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اس میں ہم پڑھتے جائیں گے۔ ڈائیگرام میں مختتم خط کا
मुख्ततिम मफादा का ख़त ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर ये आप डायग्राम में देखें, जो सेकंड वाली डायग्राम है, जो नीचे डायग्राम है, इसमें मुख्ततिम मफादा हमारा नेगेटिव स्लोप बनाया गया है, मनफी, ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट्स आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी मनफी रुझान लिए हुए है। और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ कर्व आ रहा होता है, ये नेगेटिव स्लोप कर्व कहलाता है। जैसा कि हमारा ये मुख्ततिम मफादा इधर शो हो रहा है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी मनफी रुझान लिए हुए है, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि सारिफ जो जो अशिया की इकाइयाँ मुसलसल इस्तेमाल करता चला जाता है, मुख्ततिम मफादा बतदरीज कम होता चला जाता है। यानी आप एक शय का जब मुसलसल इस्तेमाल करते चले जाते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ का मुख्ततिम मफादा गिरता चला जाता है और एक पॉइंट पर आकर सिफर हो जाता है और उसके बाद मनफी में चला जाता है। जबकि कुल अफादा का ख़त इब्तिदा में मुस्बत रुझान की निशानदेही करता है। जैसे हमने पीछे गोशवारे में भी देखा कि शुरू में हमारा कुल अफादा जो है वो बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आता है जहाँ पर मुख्ततिम मफादा बिल्कुल पीक पर आ जाता है, अपनी इंतहाई सतह पर कुल अफादा, और उसके बाद कुल अफादा गिरना शुरू हो जाता है। जबकि कुल अफादा का ख़त इब्तिदा में मुस्बत रुझान की निशानदेही कर रहा है, और शय की पाँचवीं इकाई इस बात की निशानदेही कर रही है कि नुक्ता ई पर कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर ये ऊपर वाली डायग्राम में आप देखें, जो कुल अफादा का ख़त है, इस पे जो पॉइंट ई है, यहाँ पर हमारा कुल अफादा मैक्सिमम है, जो हमारा 40 था, और नुक्ता ई पर कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा है, और नुक्ता एफ पर मुख्ततिम अफादा सिफर के बराबर है। नुक्ता ई से एग्जैक्ट नीचे अगर पॉइंट एफ पर आप देखें, ई पॉइंट पर जहाँ पर हमारा कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा था, उसी पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे पॉइंट एफ पर हमारा मुख्ततिम मफादा सिफर था। ये पीछे डायग्राम में जैसे हम देख सकते हैं, पांचवी गिलास की इकाई पर कुल अफादा हमारा 40 था और मुख्ततिम मफादा सिफर। अब इसको मैं आपको गोशवारे से समझाती हूँ कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ की गई है। पहले हम ऊपर वाली डायग्राम का कर्व ड्रॉ करेंगे, जो कि कुल अफादे का है। ये लिया गया है पानी के गिलास की इकाइयों से और कुल अफादा से। पानी की गिलास का जब आपने पहली इकाई इस्तेमाल की, तो आपका कुल अफादा 16 था। तो ये ऊपर वाली डायग्राम में देखें, पहली इकाई पर आपका कुल अफादा के सामने 16 के सामने एक पॉइंट लिया गया है। कुल अफादा की 16 इकाई के सामने जो है वो एक पॉइंट लिया गया है, जो कि एक इकाई के गिलास को ज्वाइन कर रहा है। तो ये कुल अफादे का पहला पॉइंट है। नेक्स्ट है, जब हम पानी का दूसरा गिलास इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारा कुल अफादा 28 था। पानी के दूसरे गिलास पे अगर आप देखें, जो दूसरा इकाइयाँ लिखी हुई हैं, दूसरे से सीधा आप ऊपर चले जाएं, तो 24 और 32 के दरमियान में एक पॉइंट लिया गया है, जो कि 28 पर लिया गया है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट 3, जब हम तीसरा पानी का गिलास इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारा कुल अफादा 36 था। तो तीसरी इकाई से आप सीधी लाइन ऊपर ले जाएं 32 और 40 के दरमियान में, तो ये 36 पर आपका पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह चौथी इकाई पर कुल अफादा हमारा 40 था। चौथी इकाई से सीधे आप ऊपर चले जाएं, 40 के सामने सीधी एग्जैक्ट लाइन आ जाएगी। और पांचवी इकाई पर भी 40 था, तो पांचवी इकाई से सीधा आप ऊपर चले जाएं, तो 40 पर वही लाइन थोड़ी आगे हो जाएगी और पॉइंट ई आ जाएगा। और उसके बाद छठी इकाई पर हमारा कुल अफादा गिर कर 36 हो गया था। तो छठी इकाई पर अगर आप देखें, तो 40 और 32 के दरमियान में जो पॉइंट है, जो नीचे की तरफ आ रहा है, वो पॉइंट लिया गया है छठी इकाई पर। तो ये हमारा ऊपर वाली डायग्राम का कर्व तैयार हो जाता है। कुल अफादा का जो पहले ऊपर चढ़ता है, मुस्बत रुझान रखता है, फिर अपनी इंतहाई सतह पर पहुंचने के बाद गिरना शुरू हो जाता है। अब हम नीचे वाली डायग्राम की मुख्ततिम अफादा ड्रॉ करेंगे। इसमें देखें, जब हमारी पहली इकाई थी, हमारा मुख्ततिम अफादा 16 था। तो पहली इकाई से आप सीधा ऊपर चले जाएं, 16 के सामने आपके पास पॉइंट आ जाएगा। दूसरी इकाई पर हमारा मुख्ततिम अफादा 12 है। दूसरी इकाई से आप सीधे सामने चले जाएं, 12 पे पॉइंट आ जाएगा। तीसरी इकाई पर 8 है। तीसरी इकाई से ऊपर आप पॉइंट ले जाएं 8 के सामने। और चौथी इकाई पर 4 है। चौथी इकाई से आप सीधा ऊपर ले जाएं 4 के सामने।
اور 5ویں اکائی پر صفر ہے، تو 5ویں اکائی پر آپ دیکھیں ایکس ایکسس پر ہی پوائنٹ آ جائے گا کیونکہ یہ صفر ہے، اور ایکس ایکسس کے لائن کے سامنے دیکھیں صفر لکھا ہوا ہے، تو اس ایکس ایکسس پر جو بھی پوائنٹ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز وہاں پر صفر میں ہے، تو 5ویں اکائی پر ہمارا جو پوائنٹ آئے گا وہ ایکس ایکسس پر ہی آ جائے گا۔ 6ٹھی اکائی پر ہمارا مختتم مفادہ نفی 4 میں چلا گیا۔ 6ٹھی اکائی پر اب آپ نے نیچے دیکھنا ہے، یہ جو نیچے پوائنٹ -4 میں ہے، جس طرح اوپر پازیٹیو میں ویلیوز ہیں اسی طرح اس زیرو اوریجن سے نیچے جو ویلیوز آئیں گی وہ مائنس میں آئیں گی۔ یہ جو زیرو لکھا ہوا ہے ایکس ایکسس لائن کے سامنے زیرو لکھا ہوا ہے، یہ اوریجن ہے، اس اوریجن سے نیچے آپ اگر لائن کو بڑھاتے ہیں تو جس طرح اوپر 4 +4 +8 12 اور 16 لکھا ہوا ہے، اس کے زیرو کے ایگزیکٹ نیچے -4 -8 -12 اور -16 آ جائے گا۔ تو آپ کا 6ٹھی اکائی پر اگر آپ دیکھیں تو -4 کے سامنے ایک لائن ڈرا کی گئی ہے جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہمارا مختتم مفادہ یہاں پر منفی ہو گیا ہے۔ یہ یہاں تک آپ کا آج کا لیکچر ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔